بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر گزارش کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، الحمدللہ گلگت کی شہر کے اندر جو سڑکیں ہیں، جو پیور سے پہلی دفعہ میکینیکل ان کی میٹلنگ کی گئی اور عوام بڑے خوش تھے اور بہت بڑا سرمایہ لگا ہے گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا، پبلک کا پیسہ لگا ہے. اور ان سڑکوں کی حفاظت کے لیے بارہا ہم نے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی، تمام اداروں سے بھی ریکویسٹ کی، اور خاص طور پر پھر آج سے کوئی 2 سال پہلے ایم او یو ہم نے ایس سی او کے ساتھ سائن کیا تھا، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور ایس سی او کے درمیان، کہ آج کے بعد یہ جو بھی سڑک یہ اکھاڑیں گے، اس سڑک سے اکھاڑنے سے پہلے یہ پراپر این او سی لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو بھی اسٹیمیٹ آتا ہے اس کے مینٹیننس کا وہ پہلے جمع کرائیں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ایس سی او کا آپ کی جو وائی فائی کا یا ٹیلی فون کنیکشن جو ہے وہ چیف منسٹر آفس کا بھی 1 گھنٹہ بھی زائد ہو جائے تو اس کا سارا کچھ نظام کاٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ نان پیمنٹ کی وجہ سے. تو کیا گلگت بلتستان کے عوام کے پیسے کی یا اس کی گورنمنٹ کے ایسٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کہ یا یہ ڈپارٹمنٹ مردہ ہو چکا ہے؟ کیا یہاں کا چیف سیکرٹری بھنگ پی کے سو رہا ہے؟ کیا چیف منسٹر صاحب کر کیا رہے ہیں کہ شہر کی ساری سڑکیں اکھاڑی، ان سے انوسی بھی نہیں لی گئی؟ وہ سڑکیں جن پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ گیا، پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا جی ہمارے یہاں اسٹینڈرڈ سڑکیں بنی ہیں اور بڑا خرچہ کیا، بڑے شوق سے گورنمنٹ نے نون لیگ نے بنایا. او بھائی، یہ مسلم لیگ نون کے ایسٹس نہیں ہیں، یہ گلگت بلتستان کے عوام کے ایسٹس ہیں. ہماری دشمنی میں ہر ایسٹس کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ نئے پاکستان والوں کو خدا ان کو ہدایت دے کہ وہاں تو انہوں نے تباہی پھیر دی، اب یہاں بھی ہماری ایڈمنسٹریشن کو سن کر دیا ہے، تمام کے تمام دفتروں سے غائب ہیں، کوئی حاضر نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں عوام سے گزارش کرتا ہوں اپنے حقوق کی، اپنے جو ہے وہ پروجیکٹس کی حفاظت کریں. آج کل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نگران وزیر کوئی پیسے دے کے آیا ہوا ہے، کوئی جو سفارش کرا کے آیا ہوا ہے، اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ شہر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ. لہٰذا میں عوام سے اور سول سوسائٹی سے گزارش کرتا ہوں، کہ تمام سیاسی جماعتوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ طے ہونا چاہیے. میں نے محکمے سے گزارش کی ہے کہ یہ کام بند کروائیں ایس سی او کا، اور جب تک یہ پہلے پیسے جمع نہیں کراتے تب تک جو ہے وہ یہ کام نہیں کریں، یہ اکھاڑ بچھاڑ. اور اب یہ سڑکیں اکھاڑ کے چلے جائیں گے، سارے شہر کو ڈسٹ کا شکار کر دیا. آلریڈی جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ کورونا پھیلتا جا رہا ہے، لوگوں کے گلے کے اور پھیپھڑوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. تو صاف ستھری سڑکیں تھی، شیشہ ہو گئی تھی، آج ان سب کو مٹی سے بھر دیا گیا ہے اور ساری سڑکوں کو جو ہے وہ مرضی سے اکھاڑا جا رہا ہے. نہ ان سڑکوں کو میکینیکل طریقے سے اکھاڑا جا رہا ہے. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ آئندہ سڑک کاٹنی ہو اجازت لیں، اس کے بعد مشین سے آپ کاٹیں گے، مشین سے نہیں کاٹی جا رہی ہے. لہٰذا میں ایس سی او سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ صرف آپ کے جو ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا، ریاست کا ایسٹ نہیں ہے. یہاں پہ پی ڈبلیو ڈی کے ایسٹ بھی ریاست کا ایسٹ ہے، یہ سڑکیں بھی عوام کے ایسٹس ہیں. جس طرح ایس سی او ریاست کا ایسٹ ہے، اس طرح ہم سب بھی ریاست کے لیے جو ہے وہ باقی ادارے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کام کریں اور آپ سب کو بلڈوز کریں، کسی سے پوچھے ہی نہ. یہاں پہ چیف منسٹر آفس کا، چیف سیکرٹری آفس کا 1 گھنٹہ بل لیٹ ہو جائے تو آپ کنیکشن کاٹ دیں، اچھی بات ہے، آپ نے ایک ڈسپلن بنایا. تو یہ ڈسپلن باقیوں کے لیے نہیں ہے. گلگت بلتستان کے جو ہے وہ جو ایسٹس ہیں، ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے، وہ کیا اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے؟ تم اپنے روز ہر مہینے آ کے جو ہے اکھاڑ بکھاڑ کرتے ہو، ضرور کرو، لیکن آپ کو یہاں کی اداروں کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، ان سے پراپر این او سی لینی چاہیے، اور اس کے بعد اس کی پیمنٹ کر کے اس کی مینٹیننس فوراً کام شروع کرنا چاہیے. ایس سی او والے کو گزارش ہے ہماری ایس سی او کے تمام بھائیوں سے کہ خدا رہا اس شہر کو تباہ مت کریں، اور اس سے پہلے این او سیز لیا کریں، نظام مت بگاڑیں. آپ اگر طاقتور ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ کل اور طاقتور آ کے کچھ اور چیز اکھاڑے گا. لہذا جو نگران گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ بھنگ پی کے سونے سے بہتر ہے یا استعفیٰ دے دیں یا کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کریں. اگر عوام کے نمائندہ حکومت نہیں ہے تو کم سے کم آپ کا رول نظر آنا چاہیے. چیف سیکرٹری صاحب، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ کب تک آپ جو ہے وہ لوگوں کے اشاروں پہ گورنمنٹ چلاتے رہیں گے. شرم کریں، کچھ نکلیں، باہر نکلیں. اپنی جو ہے وہ ایک پروجیکٹ جی بی کے تو آپ نے روک دیا، پلوں کو روک دیا، یہاں سے آپ نے میٹلنگ کے منصوبے روک کے فیڈرل گورنمنٹ اور گنڈپور کے اشاروں پہ اور ایک نام نہاد چور پارٹی کی فرمائش پہ آپ نے ہماری جو ہے وہ مشین جو میٹلنگ کی تھی اس کو شفٹ کر دیا ادھر اسکردو میں. بقایا کام تو آپ سے ہو نہیں رہے.
اور آپ نے گزشتہ 1.5 سال سے 6 مہینے سے صوبے کو اپاہج بنایا ہوا ہے، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی، اور آپ سے اتنا کام نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کو جی ایک فون آتا ہے جی ہم سڑکیں اکاڑ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. آپ کو اگر صوبے کے انتظامی سربراہ ہیں، اگر آپ اتنی نائلی آپ نہیں برداشت کر سکتے پریشر، تو استعفیٰ دے کے چلے جائیں، سیدھا چلے جائیں جہاں سے آئے ہیں. نہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ریاست کے ایسٹس کی حفاظت کریں. نہیں کر سکتے ہیں، صرف یہاں پہ ٹائم پاس کرنا ہے، صرف آپ نے لوگوں کی فائلیں روکنی ہیں، صرف سیکٹریوں کو ڈکٹیٹ کرنا ہے، صبح بلا کے شام بلا کے، اور ان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. گزشتہ 3 مہینے سے کوئی دفتر میں افسر نہیں ہے، گزشتہ 6 مہینے سے کوئی افسر جو اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ رہا ہے. آپ سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ کیا آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ نگران چیف منسٹر صاحب، آپ بھی مہربانی کریں. آپ پورے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، ہم نے تو اتنا پروٹوکول انجوائے نہیں کیا تھا جتنا آپ کر رہے ہیں. آپ کی مہربانی گزارش ہے، آپ نکلیں، بزرگ ہیں آپ ہمارے، آپ اپنا رول ادا کریں، یہ قوم آپ کے ساتھ دے گی. یہ کیا کہ تماشا لگایا ہوا ہے صوبے کے اندر. اگر یہ ہمارے ایسٹس کی حفاظت ہمارے چیف سیکرٹری اور اس کی ٹیم نے نہیں کیا تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم خود باہر نکلیں گے، ہم سڑک پہ آئیں گے اور اپنی جو ہے وہ ایسٹس کی حفاظت کریں گے، اپنی جو انفراسٹرکچر کی حفاظت کریں گے. لہذا میں ایک دفعہ پھر استدعا کرتا ہوں کہ اس طرح نہ ہو کہ جو طاقتور ہوگا وہ جو ہے وہ جو مرضی انفراسٹرکچر کو توڑ پھوڑ کرے. یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ گلگت بڑے مشکل سے یہ ایک چمکتا ہے شہر بنا ہے، اس کو خراب نہ کریں، اس کو آباد کریں. صرف اس لیے کہ نون لیگ کے دور میں چیزیں بنی ان کو گرا دو، ٹا دو. بس کرو، بس کرو، خدا کے لیے بس کرو، اور اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ. خدا کو بھی جواب دینا ہے. آپ نے صرف ٹیلی فونوں پہ لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے، آپ نے خدا کو جواب دینا ہے. اور آپ اپنی انتظامی ذمہ داریاں، جس کی کوئی افسر ایکسین ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، سیکرٹری ہے اس کی ذمہ داری ہے، چیف انجینئر ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، چیف سیکرٹری کی اپنی ذمہ داری ہے، چیف منسٹر کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر آپ سب سے نہیں ہوتا، آپ بے بس ہو گئے ہیں اور آپ کٹ پتلیاں بن گئے ہیں، تو پھر آپ اعلان کر دیں تاکہ یہاں پبلک آگے بڑھ کے اپنی انفراسٹرکچر کی خود حفاظت کر سکے. آپ سب کا بہت شکریہ.